وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں والی حدیث چاہیے کہ کانوں کی لو تک وغیرہ وغیرہ رکھنے چاہیے۔ اچھا جی، اب محترم بھائی وہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے، مسلم شریف میں 2337 نمبر پر یہ روایت ہے، اور بخاری وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، نسائی میں غالباً یہ مختصر سی آتی ہے، تو شرح سنہ بغوی کے اندر بھی آتی ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ خیر، سنن ابی داؤد کے اندر 4183 نمبر پر بھی ایک روایت موجود ہے، جس میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی علۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد محمد بن سلیمان لہو شعر یضرب منکبیہ قال ابو داود کذا رواہ اسرائیل عن ابی اسحاق قال یضرب منکبیہ وقال شعبہ یبلغ شحمۃ اذنیہ۔ اچھا جی، مطلب اس کا یہ ہے کہ براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے زلفیں رکھی ہوں، سرخ جوڑا پہنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر خوبصورت ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے راوی جو ہے محمد بن سلیمان الانباری، وہ کیا کہتے ہیں مزید کہ آپ علیہ السلام کی زلفیں کندھوں تک آتی تھی۔ آگے مصنف یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابی داؤد کے مصنف جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ابو اسحاق سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے، اور امام شعبہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ کانوں کی لو تک آتے تھے جی۔ تو یہ ابو داؤد کے اندر تینوں کیٹاگریاں جو ہے وہ راویوں نے بیان کر دی ہیں، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ زلفیں سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی، اس لیے کہ براء نے کہا ہے سبحان اللہ کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ کسی نے زلفیں رکھی ہوں، سورج جوڑا پہنا ہو اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔